اکثر مومنین سورہ یاسین کے بارے میں بہت زیادہ شناخت نہیں رکھتے ہیں، اس کے دنیاوی اور آخرتی فضائل اور آثار سے غافل ہیں۔ اس وجہ سے اکثر مشکلات کا شکار رہتے ہیں، غم و غصے میں مبتلا رہتے ہیں، ان کے دل ایک دوسرے کی نفرت سے گرفتار ہیں۔ اگر انسان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی گفتگو اور احادیث پر اگر تھوڑی سی توجہ دے یا عارفوں کی فرمائشوں پر غور و فکر کرے تو اسے یہ حقیقت سمجھ آ جائے گی کہ سورہ یاسین ایک خاص اہمیت کی حامل ہے۔ اگر انسان اس کے فضائل سے، اس کے اثرات سے مکمل طور پر آگاہ ہو جائے تو وہ اس سے اپنی زندگی میں مکمل فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ ائمہ علیہم السلام نے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ سورہ یاسین ایک قلعہ ہے کہ جو فضائلوں سے بھرا ہوا ہے، یہ فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ انسان کے بدن میں دل کی کیا اہمیت ہے، اس کی حقیقت سے کوئی بھی انسان ناواقف نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین کا مقام بھی دوسری تمام سوروں کے درمیان وہی حیثیت رکھتا ہے کہ جو انسان کے جسم میں دل کی حیثیت ہے۔ ابن عباس کا کہنا ہے کہ میں ایک عرصے سے یہ سوچ رہا تھا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ سورہ یاسین کو اس قدر فضیلت دی گئی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ سورہ یاسین کے اندر جتنے بھی اثرات ہیں، جتنے بھی فضائل ہیں، وہ اس ایک آیت کی وجہ سے ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ بے شک اس کا فرمان اس طریقے سے ہے کہ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، صرف اتنا کہتا ہے ہو جا تو وہ نیز ہو جاتی ہے۔ بزرگان علم اور عارفین اپنے شاگردوں کو اس سورے کی سفارش کرتے رہے ہیں۔ آیت اللہ شیخ مجتبیٰ قزوینی خراسانی اپنے شاگردوں سے اس طرح سفارش کرتے تھے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ یاسین کو پڑھو، لیکن سورہ یاسین کو پڑھنے سے پہلے 14 مرتبہ صلوات پڑھو اور پھر ختم کرنے کے بعد بھی 14 مرتبہ صلوات پڑھو، یعنی سورہ یاسین کو صلواتوں کے درمیان میں قرار دو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 14 مرتبہ صلوات پڑھنا مکتب اہل بیت میں سیر و سلوک کے میدان میں ایک اہم راز رکھتا ہے۔ حاج شیخ مجتبیٰ قزوینی خراسانی کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں جس بھی مقام پر پہنچا ہوں، میں نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے اسی سورے کی برکت سے حاصل کیا ہے۔ اسی طرح امام زمانہ علیہ السلام آیت اللہ مرعشی نجفی سے فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھو، جب پڑھیں گے تو اس کے اثرات دیکھیں گے، اور سورہ یاسین کو امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ کو ہدیہ کریں، آپ خود دیکھیں گے کہ وہ کس قدر مؤثر ہے، اور اس ماں کو واسطہ قرار دیں خود کے اور امام زمانہ علیہ السلام کے درمیان کہ حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے بہت زیادہ مجرب ہے۔ مرحوم شیخ حسن علی نخوتکی اصفہانی ایک خط میں ایک شخص کو لکھتے ہیں کہ اپنے کاموں کی اصلاح کے لیے سورہ مبارکہ یاسین کو پڑھو، اور اس طریقے سے پڑھو کہ پہلے 7 مرتبہ کلمہ یاسین کو پڑھو، اس کے بعد سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کرو، اور جب سلام قولا من رب الرحیم پر پہنچو تو اسے 3 مرتبہ دہراؤ، اس کے بعد 100 مرتبہ صلوات پڑھو، اور پھر باقی سورے کو پڑھو، اور ہر جمعے کو 1000 مرتبہ صلوات پڑھو۔ مرحوم شیخ فرماتے ہیں کہ اس کے ثواب کو وادی السلام میں دفن شدہ
اولیاء کی ارواح کو ہدیہ کرو۔ سورہ یاسین اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر اور فشار قبر سے امان میں رکھتی ہے۔ ہر مہینے کے شروع میں سورہ یاسین پڑھنے کی سفارش کی گئی ہے تاکہ فتنوں سے دور رہ سکیں۔ مرحوم شیخ حسن علی نخوتکی اصفہانی مشکلات سے نجات کے لیے سورہ یاسین کے 2 انتہائی مجرب عمل کو بیان کرتے ہیں۔ پہلے عمل کو 7 دن تک یا 40 دن تک انجام دے سکتے ہیں۔ روزانہ 1 مرتبہ سورہ حمد کو پڑھیں اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھیں اور 1 مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ روزانہ رد مظالم کو بھی نکالیں اور اس کے بعد صدقہ دیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 7 یاسین کی نذر کریں۔ یہ عمل حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ مجرب عمل ہے۔ اس میں آپ ارادہ کریں کہ آپ 7 بدھ تک سورہ یاسین کو پڑھیں گے، اس طریقے سے کہ پہلے 6 بدھ تک سورہ یاسین کو پڑھیں اور اس کے بعد 7ویں بدھ کو سورہ یاسین نہ پڑھیں بلکہ اسے حاجت کے پورے ہونے کے بعد پڑھیں۔ اس 7ویں سورہ یاسین کو مرحوم شیخ حسن علی نخوتکی اصفہانی کی قبر پر پڑھنا ہے کہ جو مشہد میں امام رضا علیہ السلام کے حرم میں دفن ہے۔ یہ عمل بخت کو کھولنے کے لیے انتہائی مجرب ہے۔ آیت اللہ کشمیری فرماتے ہیں کہ 1400 مرتبہ صلوات پڑھیں اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر حضرت امام جواد علیہ السلام کو ہدیہ کریں۔ یہ عمل حاجتوں کے لیے بہت اہم ہے۔ مال و دولت حاصل کرنے کے لیے جمعرات کے دن 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور اس عمل کو 3 دن تک مسلسل انجام دیں۔ آیت اللہ مرعشی نجفی اپنے طلبگی کے دوران میں جوانی کے وقت میں امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں اور وہ انہیں جو سفارشات کرتے ہیں ان میں نماز صبح کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنا ہے۔ ملا احمد نراقی خواجہ نصیر الدین طوسی سے نقل کرتے ہیں کہ رزق و روزی کے لیے بہت زیادہ طاقتور ترین سبب نماز کو خضوع و خشوع کے ساتھ انجام دینا ہے۔ اس کے بعد رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت اور صبح کے وقت سورہ یاسین اور سورہ ملک کی تلاوت کرنا ہے۔ سید ہاشم حداد سے ایک شخص دستور مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں، میری فکر مشغول رہتی ہے اور میں سکون حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سورہ یاسین کو پڑھو اور اس کے ثواب کو امیر المومنین علیہ السلام کی روح کو ہدیہ کرو، تمہیں عنایت نصیب ہوگی۔ آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری سے وہ افراد جو مادی چیزوں کے لیے رجوع کرتے تھے جیسے گھر کو خریدنا، گاڑی کو خریدنا، رزق و روزی کے لیے، شادی کے لیے، جب ان سے رجوع کیا جاتا تھا تو وہ فرماتے تھے کہ سورہ یاسین کو پڑھو، اور کبھی کبھی فرماتے تھے کہ صلوات کو حضرت امام جواد علیہ السلام کے لیے ہدیہ کریں کہ انتہائی مجرب ہے۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے تو آیت وما علینا الا البلاغ المبین کو لکھ کر اپنے پاس رکھیں۔ آیت اللہ بہجت کا کہنا ہے کہ 15 شعبان کی رات کو 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، پہلی سلامتی کے لیے، دوسرا رزق کے لیے اور تیسرا طول عمر کے لیے۔ شیخ جعفر مجتہدی ایک مریض خاتون کو سفارش کرتے ہیں کہ چند مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں
اور اس کے ثواب کو بغیر وارثوں والی یا برے وارثوں والی روحوں کو ہدیہ کریں۔ اس خاتون نے اسی طریقے سے کیا اور اس کا مرض ختم ہو گیا۔ شیخ حسن علی نقوطی اصفہانی ان لوگوں کے لیے کہ جو چاہتے ہیں کہ نماز شب کو پڑھنے کی توفیق انہیں حاصل ہو اور ان کے کاموں کی گرہیں کھلتی جائے، تو صبح کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کی سفارش کرتے ہیں کہ توجہ کے ساتھ اور قبلے کی جانب سورہ یاسین کو پڑھیں۔ مرزا جواد ملکی تبریزی اپنی زندگی میں بار بار فرماتے تھے کہ مردوں کے لیے دعا اور خیرات کریں کہ اسے اس کی ضرورت ہے، اور مجھے قبر میں بھول نہیں جانا، مجھے یاد کرنا، سورہ یاسین کو پڑھنا۔ شیخ بہائی فرماتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو تو روزانہ 3 مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھے، اس کی روزی میں وسعت ہو جائے گی۔ یا ایک ساتھ 3 مرتبہ پڑھ لے، یا دن کی نمازوں کے بعد پڑھے، یعنی ایک فجر کی نماز کے بعد، ایک ظہر کی نماز کے بعد اور ایک عصر کی نماز کے بعد۔ سورہ یاسین وہ سورہ ہے جو مشرکوں کی نابودی کا باعث ہوا۔ مشرکین جو چاہتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں، مشرکوں نے آپس میں ایک عہد کیا کہ سب پیغمبر کے گھر پر مل کر حملہ کریں گے اور ان کو نابود کر دیں گے۔ جس وقت وہ ان کے گھر کے سامنے پہنچے تو یہ سورت نازل ہوئی، اور اس کے ذریعے سے خدا نے پیغمبر کو اطمینان اور قوت قلب عطا کیا۔ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ سورہ یاسین کی قراءت سے زیادہ برکتیں حاصل ہوں تو اس کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کریں۔ سورہ یاسین انسان کی پوری زندگی میں اس کے جسم و جان، اس کے مال و ثروت، اس کے صحت و سلامتی، اس کے حیات و موت اور دنیا و آخرت کی زندگی پر اثر رکھتا ہے۔ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کو سفارش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے علی، سورہ یاسین کی تلاوت کرو، کیونکہ اسے اگر کوئی بھوکا پڑے گا تو خدا اس کی روزی کو اس تک پہنچائے گا اور اسے سیر کرے گا۔ جب کوئی پیاسا اس کو پڑھتا ہے تو خدا اس کو پانی فراہم کرتا ہے تاکہ وہ سیراب ہو جائے۔ جس وقت کوئی عریاں اور برہنہ شخص اس کو پڑھتا ہے تو خدا اسے لباس فراہم کرتا ہے اور اس کو پہناتا ہے۔ اگر کوئی غیر شادی شدہ شخص اس کو پڑھتا ہے تو خدا اس کی شادی کے اسباب کو فراہم کرتا ہے۔ اگر کوئی کسی چیز سے خوف زدہ ہو، اسے کسی چیز کا ڈر ہو تو وہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے، خدا اس کے خوف اور ڈر کو امنیت میں تبدیل کر دے گا۔ اگر بیمار اور رنج میں مبتلا شخص سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو خدا اسے صحت و سلامتی عطا کرے گا۔ اگر کوئی شخص زندان میں ہے اور زندان میں اس سورے کی تلاوت کرے تو خدا اس کی آزادی کے اسباب کو فراہم کرے گا۔ اگر کوئی مسافر اس کو سفر میں پڑھتا ہے تو اس کا سفر بے خطر ہو جائے گا اور وہ سلامتی کے ساتھ اپنے گھر پر واپس لوٹ جائے گا۔ اگر اس کو کسی میت کے سرہانے پڑے تو خدا اس کے عذاب میں کمی کر دے گا یا اس کو معاف کر دے گا۔ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو تو سورہ یاسین کی تلاوت کرے، وہ چیز اسے مل جائے گی۔ اگر کوئی شخص راستہ بھٹک گیا ہو، گم ہو گیا ہو تو وہ یہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اپنے راستے کو ڈھونڈ لے گا اور سلامتی کے ساتھ اپنے مقصد تک پہنچ جائے گا۔ اگر گھر میں، دعوت میں یا مجالس وغیرہ میں کھانا کم ہو اور افراد زیادہ ہو جائیں
اور بانی محفل اس بات سے پریشان ہو کہ غذا سب کو کیسے پہنچے گی تو سورہ یاسین کی تلاوت کرے، خدا اس کھانے میں برکت پیدا کر دے گا، اس طرح کے تمام افراد کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اگر بچے کی ولادت سخت اور دشوار ہو رہی ہو تو سورہ یاسین کو اس پر پڑھے، اس کا وضع حمل آسان ہو جائے گا اور اولاد دنیا میں آسانی سے آ جائے گی۔ جو کوئی دنیا میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، دنیا میں فقر اس کے پاس نہیں آتا۔ اگر تجارت اور کام کرنے والے اس کی تلاوت کریں تو اس کے تجارت اور کام میں کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہوگا۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والے کا گھر حادثوں اور آسمانی اور زمینی بلاؤں سے امان میں رہتا ہے۔ جو کوئی اس کی تلاوت کرتا ہے وہ اپنی عمر میں کبھی دیوانہ نہیں ہوتا، کبھی جن اس پر غلبہ نہیں کرتے اور اس کی عقل ضائع نہیں ہوتی۔ اس کی تلاوت کرنے والا شخص کبھی بھی جذام جیسے مرض کا شکار نہیں ہوتا۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والا شخص کبھی بھی وسوسے اور شک کے مرض میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو کوئی خطرناک مرض لاحق ہے تو وہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے، ابھی وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا کہ اس کی بیماری برطرف ہو جائے گی۔ جو کوئی اس کی تلاوت کرتا ہے، خدا اس کی جان نکلنے کے وقت، سکرات کے وقت کو اس پر آسان کر دیتا ہے۔ جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، خدا خود اس کی روح کو قبض کرتا ہے۔ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے، خدا اس کی زندگی میں آسانیاں لے کر آتا ہے، اس کے رزق کو وسیع کر دیتا ہے۔ موت کا نام سنتے ہی انسان ڈر اور خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے موت کا وقت قریب آتا ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے، افسردگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن خدا فرماتا ہے کہ جو کوئی سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، خدا خود ضامن ہو رہا ہے کہ اس کی موت کے وقت وہ خوشحال اس دنیا سے جائے گا اور آخرت میں اس کی خوشنودی کا وعدہ دے رہا ہے، اور آسمان اور زمین کے تمام فرشتوں سے خطاب کرتا ہے کہ میں اپنے اس بندے سے راضی ہوں، تم بھی اس کے لیے مغفرت طلب کرو۔ سورہ یاسین کی مسلسل تلاوت کرنے والے شخص سے خدا شیطان کو دور کر دیتا ہے تاکہ اسے وسوسہ نہ کرے، اور 1000 فرشتوں کو اس کے لیے بھیجتا ہے تاکہ اسے شیطان کے ہر شر اور ہر آفت سے محفوظ رکھ سکے۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والا شخص جب مر جاتا ہے تو خدا اس کی موت کے بعد 30,000 فرشتوں کو اس کے غسل پر موکل کرتا ہے تاکہ سب مل کر اس کے لیے استغفار طلب کریں۔ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ جو شخص 10 دن تک صبح کی نماز کے بعد اس سے پہلے کہ کسی سے بات کرے سورہ یاسین کو پڑھے اور اس کے بعد اس دعا کی تلاوت کرے تو جو بھی حاجت رکھتا ہوگا اس کی حاجت پوری ہوگی۔ اگر حاجت پوری نہ ہو تو مجھ پر لعنت کرے، کیونکہ خدا کے اسم اعظم اس دعا میں ہے، اور دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا قدیم یا دائم یا حی یا قیوم یا فرد یا وتر یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو کوئی قبرستان میں اس سورے کی تلاوت کرتا ہے تو اس قبرستان کے تمام مردوں سے عذاب کم کر دیا جاتا ہے،
اور انہی مردوں کی تعداد کے برابر اس سورہ یاسین پڑھنے والے کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے۔ اسے دنیا اور آخرت کی بلاؤں سے امان میں رکھا جاتا ہے۔ جابر جعفی امام باقر علیہ السلام سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ جو کوئی سورہ یاسین کو اپنی زندگی میں صرف ایک بار پڑھتا ہے، خدا اسے اس جہان کے اور اس جہان کے تمام مخلوقات کے برابر اور جو کچھ آسمان میں ہے اس کے عدد کے برابر ہر ایک کے بدلے 2000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا، اور اسی مقدار میں اس کے گناہوں کو پاک کرے گا۔ وہ کبھی تنگ دستی سے دوچار نہیں ہوگا، اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، کسی کا مقروض نہیں ہوگا، اس کا گھر خراب نہیں ہوگا، بدبختی اور دیوانگی کو نہیں دیکھے گا، جذام اور وسواس میں اور شک جیسی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوگا، اسے کوئی خطرناک بیماری لاحق نہیں ہوگی، خداوند عالم موت کے وقت کو اس پر آسان کر دے گا۔ اتنے سارے فوائد کا حامل سورہ کہ جس کے اثرات کسی اور سورے میں نظر نہیں آتے۔ کوشش کریں کہ اسے روزانہ پڑھیں، باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر پڑھیں اور اس کے اثرات کو اپنی زندگی میں دیکھیں۔ جب بھی اس سورے کی تلاوت کریں اور دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھائیں تو اپنے زمانے کے امام کو نہیں بھولیے گا۔ انشاءاللہ خدا اس سورے کی برکت سے سب کی مشکلات کو آسان کرے گا۔